بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے چند منٹ اس عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس عنوان ہے دعوت تبلیغ کے چند آداب۔ محترم سامعین، مذہب اسلام تمام مذاہب و ملل میں سے افضل ترین مذہب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور افضل ترین مذہب اسلام ہی ہے۔ مذہب اسلام تنہا اور واحد مذہب ہے جو تمام امور کے آداب کو سکھاتا ہے۔ عصر حاضر میں دعوت و تبلیغ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ تمام گمراہ مذاہب و ادیان کی دعوت ہر طرف زوروں پر ہے۔ نصرانیت اپنے طور طریقے سے اپنے دعوت کو پھیلا رہی ہے، اور منکرین رسالت، ملحدین، کمیونزم، سوشلزم اور دیگر منحرف افکار و عقائد کے لوگ اپنے دعوت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان پر واجب ہے کہ اپنی استطاعت کے بقدر اسلام کی دعوت کو پہنچاتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو بلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأُدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ محترم سامعین، داعی کے لیے بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کوئی شخص کسی کو بلائی کی رہنمائی کرے تو اس کے لیے وہی اجر ہے جو کہ اس کے کرنے والے کے لیے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ زمانے جاہلیت میں سرخ اونٹ کی بہت قیمت تھی۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، گمراہ راستے سے صحیح راستے پر لا دے، تو اس کے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ داعی کے لیے چند آداب بھی ہیں جن آداب کو اختیار کر کے وہ اپنی دعوت کو آسان انداز کرتا ہے۔ ان میں سے دو آداب میں آپ کے سامنے، دو اہم آداب آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ پہلا آداب ہے کہ داعی اپنی دعوت میں اخلاص کو اختیار کرے۔ اخلاص و دولت ہے جسے داعی کے اعمال قبول کی جاتے ہیں۔ جب داعی کے اندر اخلاص کی دولت نہ پائی جائے تو اس کی دعوت قبول نہیں ہوگی اور اس کو اجر ثواب سے محروم کیا جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ داعی اپنی دعوت میں اخلاص کو پیدا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَهُ حُنَفَاءَ، اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يقبل اللہ من عمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو اور خالص اسی کی رضا کی چاہت کی گئی ہو۔ دوسرا اہم ہدف یہ ہے کہ داعی اپنے استعداد کے بقدر دعوت دے، جتنا اسے علم ہے اتنا وہ دعوت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داعی
اگر اسے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے. جب وہ منکر کو دیکھے اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے زبان سے ہے تو زبان سے کہہ کر اس کو منکر سے روکے. اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جان لے. اور یہی ایمان کا ادنا درجہ ہے. یہ چند آداب تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دعوت اللہ کی توفیق دے اور لوگوں کو جو لوگ گمراہی میں ملوث ہیں انہیں گمراہی سے نکالنے کے توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.